آج کی اس گہری گفتگو میں خوش آمدید۔ ہمارے سامنے ڈینیل کاہنمن کی کتاب تھنکنگ فاسٹ اینڈ سلو کے کچھ اہم حصے ہیں جی، اور آج ہم کوشش کریں گے کہ ان میں چھپے کچھ اہم نکات کو سمجھیں۔ بالکل۔ یہ کتاب اصل میں بتاتی ہے کہ ہمارا ذہن کیسے کام کرتا ہے، فیصلے کیسے کرتا ہے۔ ہاں، اور کیسے ہم کبھی کبھی خود کو ہی دھوکہ دے بیٹھتے ہیں۔ بالکل۔ ہم بنیادی طور پر دیکھیں گے کہ ذہن کے دو مختلف انداز ہیں یا سسٹم کہہ لیں، وہ کیسے چلتے ہیں۔ اچھا، ایک تو بہت تیز ہے، خودکار، دوسرا ذرا سست، محنت والا۔ ٹھیک ہے۔ اور خاص طور پر ہم ان ذہنی شارٹ کٹس جنہیں ہیورسٹکس کہتے ہیں ان پر بات کریں گے۔ اور ان سے جڑی غلطیاں، بائسز؟ جی ہاں، وہ منظم غلطیاں جو ہماری سوچ پر اثر ڈالتی ہیں، روزمرہ کے فیصلوں پر۔ صحیح۔ تو یہ سمجھنا شاید ہمارے فیصلے بہتر کرنے میں مدد دے۔ امید تو یہی ہے۔ تو شروع کریں؟ جی بالکل۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ دو سسٹم ہیں کیا۔ کتاب کا مرکزی خیال یہی ہے نا؟ جی پہچان لیا؟ ہاں، یا کوئی تیز آواز آئی تو ایک دم چونک گئے، سوچنا نہیں پڑا اس میں۔ دراصل یہی سسٹم ہے جو ہمارے زیادہ تر تاثرات، احساسات، فوری رد عمل یہ سب پیدا کرتا ہے۔ اچھا۔ لیکن اس کی تیزی کی ایک قیمت بھی ہے۔ یہ غلطیوں کا شکار ہو سکتا ہے۔ اوہ، جیسے؟ وہ ایک مشہور تجربہ ہے، نادیدہ گوریلا تجربہ۔ ہاں، میں نے سنا ہے۔ پھر لوگوں کو ایک ویڈیو دکھائی جاتی ہے، باسکٹ بال پاس گننے کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ اتنے مگن ہوتے ہیں کہ اسکرین پر ایک بندہ گوریلا کا کاسٹیوم پہن کر چلتا پھرتا ہے اور اکثر لوگ اسے نوٹس ہی نہیں کرتے۔ واقعی؟ مطلب سامنے ہوتے ہوئے بھی؟ جی ہاں، تو یہ دکھاتا ہے کہ ہم واضح چیزوں سے اندھے ہو سکتے ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر ہمیں اپنے اس اندھے پن کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہ تو کافی حیران کن بات ہے۔ اچھا، تو پھر دوسرا سسٹم، سسٹم 2؟ ہاں، سسٹم 2 یہ وہ سست والا ہے، غور و فکر کرنے والا، محنت طلب۔ یعنی جس میں دماغ لگانا پڑتا ہے؟ بالکل، توجہ چاہیے، کوشش چاہیے، جیسے کوئی مشکل حساب کرنا۔ یا کوئی مضمون لکھنا؟ ہاں، یا پہلی بار کسی تنگ جگہ میں گاڑی پارک کرنے کی کوشش کرنا۔ اوہ ہاں، اس میں تو واقعی دھیان دینا پڑتا ہے۔ کائنمین یہ بھی بتاتے ہیں کہ جب لوگ سسٹم 2 استعمال کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں کی پتلیاں پھیل جاتی ہیں، جو ذہنی کوشش کی علامت ہے۔ اچھا، تو کیا یہ دونوں الگ الگ چلتے ہیں یا ایک وقت میں ایک ہی کام کرتا ہے؟ نہیں، یہی تو دلچسپ بات ہے، یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں، مسلسل رابطے میں ہیں۔ اچھا، کیسے؟ سسٹم 1 جو ہے وہ تیزی سے تجویز دیتا ہے، تاثرات، احساسات، اور سسٹم 2 جو تھوڑا آپ کہہ لیں سست ہے، کاہل بھی ہے شاید، وہ اکثر ان تجویزوں کو بغیر زیادہ جانچ پڑتال کے مان لیتا ہے۔ اچھا، مسئلہ تب ہوتا ہے جب دونوں میں ٹکراؤ ہو، اختلاف ہو۔ جیسے وہ اسٹروپ ٹیسٹ؟ بالکل، جس میں رنگوں کے نام لکھے ہوتے ہیں لیکن سیاہی کا رنگ فرق ہوتا ہے۔ ہاں، جیسے لال لکھا ہو نیلے رنگ میں۔ جی، اور آپ کو کہنا ہے کہ سیاہی کا رنگ کیا ہے۔ تو سسٹم 1 فوراً لفظ لال پڑھنا چاہتا ہے۔ بالکل، لیکن سسٹم 2 کو اسے دبانا پڑتا ہے اور رنگ نیلا پر فوکس کرنا پڑتا ہے۔ اس میں باقاعدہ کوشش لگتی ہے۔ سمجھ گئی۔ اور وہ ملر لائر ایلیوژن، وہ لکیوں والی مثال؟ ہاں، وہ بھی 2 لکیریں جن کے سرے تیر کی طرح ہیں، ایک کے اندر کی طرف، ایک کے باہر کی طرف۔ وہ الگ الگ لمبائی کی لگتی ہیں؟ جی، حالانکہ اگر ہم ناپیں تو وہ برابر ہوتی ہے۔ تو سسٹم 2 کو پتا ہے کہ وہ برابر ہے؟ ہاں، اگر اس نے ناپا ہے یا اسے بتایا گیا ہے، لیکن سسٹم 1 وہ پھر بھی انہیں الگ الگ ہی دیکھتا رہتا ہے۔ یعنی جاننے کے باوجود ہماری پہلی نظر، وہ بدیہی نظر، دھوکہ کھا سکتی ہے۔ بالکل، یہ سسٹم 1 کا دھوکہ ہے، اور یہیں سے سوال اٹھتا ہے کہ یہ تیز سسٹم فیصلے کیسے کرتا ہے؟ ہاں، اگر یہ اتنا تیز ہے تو یہ پیچیدہ چیزوں کا اندازہ کیسے لگاتا ہے؟ یہیں پر وہ ذہنی شارٹ کٹس، ہیورسٹکس کام آتے ہیں۔ ہیورسٹکس؟ اچھا، یعنی آسان راستے، انگوٹھے کے اصول جیسے؟ ہاں بالکل، رولز آف تھم۔ یہ اکثر بہت کام کے ہوتے ہیں، ہمیں تیزی سے دنیا کو سمجھنے، فیصلے کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ لیکن ان کی وجہ سے منظم قسم کی پیش گوئی کی جا سکنے والی غلطیاں بھی ہوتی ہیں، جنہیں تعصبات یا بائسز کہتے ہیں۔ اچھا، تو کہنمن کا مقصد صرف غلطیاں بتانا نہیں؟ نہیں، مقصد ان غلطیوں کے نمونوں کو سمجھنا ہے کہ یہ کب اور کیوں ہوتے ہیں۔ اس کی کوئی عام مثال؟ ایک بہت عام ہے، دستیابی ہیورسٹک، اویلیبلٹی ہیورسٹک۔
دستیابی یعنی ہم کسی چیز کے ہونے کا امکان اس بات سے لگاتے ہیں کہ اس کی مثالیں کتنی آسانی سے ہمارے ذہن میں آتی ہیں۔ اچھا، جیسے اگر میں پوچھوں کہ انگریزی میں کے سے شروع ہونے والے الفاظ زیادہ ہیں یا وہ جن میں کے تیسرے نمبر پر آتا ہے؟ مجھے تو کے سے شروع ہونے والے زیادہ آسانی سے یاد آ رہے، کنگ، کائٹ۔ بالکل، زیادہ تر لوگ یہی سوچتے ہیں۔ تو وہی زیادہ ہوں گے؟ نہیں، حقیقت میں کے تیسرے نمبر پر زیادہ الفاظ میں آتا ہے، جیسے آسک، بیک۔ لیکن چونکہ شروع ہونے والے الفاظ زیادہ آسانی سے ذہن میں آتے ہیں، یعنی اویلیبل ہیں، تو ہمارا سسٹم 1 سمجھتا ہے کہ وہی زیادہ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو خبریں زیادہ ڈرامائی ہوں یا میڈیا جنہیں زیادہ دکھائے، بالکل، ہم انہیں زیادہ عام سمجھنے لگتے ہیں۔ جی ہاں، جیسے ہوائی جہاز کے حادثے کا ڈر، حالانکہ سڑک حادثے کہیں زیادہ ہوتے ہیں، لیکن جہاز کا حادثہ زیادہ دستیاب ہوتا ہے ذہن میں۔ صحیح، میڈیا کوریج یا واقعے کی شدت دستیابی کو متاثر کرتی ہے، اور ہمارے خطرے کے اندازے کو بھی۔ اچھا، ایک اور اہم ہیورسٹک ہے نمائندگی ہیورسٹک، ریپرزنٹیٹیونیس ہیورسٹک۔ نمائندگی، یہ کیا ہے؟ اس میں ہم کسی چیز کا امکان اس بات سے لگاتے ہیں کہ وہ کسی خاص نمونے یا اسٹیریوٹائپ سے کتنی ملتی جلتی ہے۔ اچھا، کہانے میں ایک مثال دیتے ہیں اسٹیو کی۔ ایک شخص ہے، شرمیلا ہے، مددگار ہے، تفصیل پسند ہے، چیزیں ترتیب سے رکھتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس کا لائبریرین ہونے کا امکان زیادہ ہے یا کسان ہونے کا؟ تفصیل سن کر تو لائبریرین لگتا ہے، اسٹیریوٹائپ یہی ہے نا؟ بالکل، زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں، لیکن وہ ایک اہم چیز بھول جاتے ہیں۔ کیا؟ بنیادی شرح، بیس ریٹ۔ امریکہ میں مرد کسانوں کی تعداد مرد لائبریرین سے تقریباً 20 گنا زیادہ ہے۔ 20 گنا؟ جی، تو اسٹیو کی تفصیل بھلے لائبریرین جیسی لگے، لیکن صرف تعداد کے لحاظ سے اس کے کسان ہونے کا امکان کہیں زیادہ ہے۔ ہم نمائندگی کی وجہ سے شماریات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ تو واقعی سوچنے والی بات ہے۔ اور وہ لنڈا والی مثال، وہ بھی ایسی ہی ہے؟ ہاں، وہ بھی نمائندگی کی مثال ہے۔ لنڈا ایک ذہین، بے باک خاتون ہے، سماجی انصاف کے مسائل پر بولتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو کیا زیادہ امکان ہے کہ وہ بینک ٹیلر ہو یا وہ ایک فیمنسٹ بینک ٹیلر ہو؟ زیادہ تر لوگ شاید کہیں گے فیمنسٹ بینک ٹیلر، ہاں، کیونکہ وہ تفصیل سے زیادہ ملتا ہے۔ ہاں، لیکن یہ منطقی طور پر غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر فیمنسٹ بینک ٹیلر تو ہے ہی، تو فیمنسٹ بینک ٹیلر والا گروپ بینک ٹیلر والے گروپ سے بڑا نہیں ہو سکتا، چھوٹا ہی ہوگا۔ اوہ ہاں، یہ تو کنجنکشن فیلیسی ہوئی۔ بالکل، لیکن کیونکہ فیمنسٹ بینک ٹیلر لنڈا کی تفصیل سے زیادہ نمائندہ لگتا ہے، ہمارا سسٹم 1 منطق بھول جاتا ہے۔ یہ ہیورسٹکس تو کافی چالاک ہیں۔ ایک اور چیز تھی، اینکرنگ۔ جی، اینکرنگ۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا کوئی بھی اندازہ، کوئی بھی تخمینہ کسی پہلے سے موجود، چاہے غیر متعلقہ ہی کیوں نہ ہو، عدد یا اینکر سے متاثر ہو جاتا ہے۔ اچھا، کیسے؟ تجربے میں لوگوں سے پوچھا گیا کہ اقوام متحدہ میں افریقی ممالک کا فیصد کتنا ہے، لیکن پہلے انہیں ایک رولٹ ویل گھما کر ایک نمبر دکھایا گیا، مثلاً 10% یا 65%؟ ٹھیک ہے، بالکل بے ترتیب نمبر۔ جی، پھر ان سے پوچھا کہ اصل فیصد اس نمبر سے زیادہ ہے یا کم، اور پھر اندازہ لگانے کو کہا۔ تو کیا ویل کے نمبر سے فرق پڑا؟ بہت زیادہ۔ جنہیں 10% کا اینکر دکھایا گیا تھا، ان کے اندازے اوسطاً 25% کے قریب تھے۔ اور جنہیں 65% دکھایا؟ ان کے اندازے اوسطاً 45% کے قریب تھے۔ حالانکہ وہ جانتے تھے کہ وہ نمبر بے معنی ہے۔ بالکل، یہ اینکرنگ کا اثر ہے۔ یہ قیمتوں کے تعین میں، سودا بازی میں، یہاں تک کہ عدالتوں میں سزائیں طے کرنے میں بھی دیکھا گیا ہے۔ یہ سب آپ نے کہا تھا WYSIT سے جڑا ہے۔ ہاں، واٹ یو سی از آل دیر از۔ جو تم دیکھتے ہو بس وہی سب کچھ ہے۔ یعنی سسٹم 1 بس جو معلومات سامنے ہوتی ہیں اسی پر کہانی بنا لیتا ہے؟ بالکل، وہ یہ نہیں سوچتا کہ کیا کچھ اور بھی جاننا ضروری ہے، کیا کوئی معلومات غائب ہے۔ وہ بس دستیاب ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک نتیجے پر پہنچ جاتا ہے، فوراً۔ اور شاید اسی لیے ہم اکثر زیادہ پراعتماد بھی ہو جاتے ہیں اپنی سمجھ بوجھ پر۔ ہاں بالکل، یہ ہمیں خود اعتمادی کے دھوکے، ایلیوژنز آف اوور کانفیڈنس کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کی کیا مثالیں ہیں؟ ایک بہت عام ہے پہلے سے جاننے کا دھوکا، ہائنڈسائٹ بائس۔ اچھا، یعنی جب کچھ ہو جاتا ہے تو لگتا ہے کہ یہ تو ہونا ہی تھا۔ بالکل،
مجھے تو پہلے ہی پتا تھا ولی کیفیت، جیسے کوئی بڑا سیاسی واقعہ ہو جائے یا کوئی معاشی بحران آئے تو بعد میں سب کو لگتا ہے کہ اس کے اشارے تو بالکل واضح تھے۔ ہاں، ماہرین بھی یہی کہتے نظر آتے ہیں۔ جی، ماضی کو سمجھنا اتنا آسان لگتا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ مستقبل کتنا غیر یقینی تھا۔ یہ تعصب خاص طور پر فیصلہ سازوں کی کارکردگی جانچنے میں مسئلہ بنتا ہے۔ کیسے؟ لوگ اکثر فیصلے کے عمل کو نہیں دیکھتے کہ اس وقت کیا معلومات تھیں، کیا خطرات تھے۔ وہ بس نتیجے کو دیکھتے ہیں۔ اگر نتیجہ اچھا نکلا تو فیصلہ اچھا، برا نکلا تو فیصلہ برا۔ صحیح، چاہے اس وقت وہ فیصلہ بہترین ممکنہ معلومات پر مبنی ہو۔ بالکل۔ ایک اور دھوکہ ہے مہارت کا دھوکہ، ایلیوژن آف اسکل، خاص طور پر مالیاتی دنیا میں۔ اچھا، اسٹاک مارکیٹ وغیرہ میں؟ ہاں، کہانی میں بتاتے ہیں کہ بہت سے سٹاک چننے والے فنڈ مینیجر اپنی کامیابی کو اپنی مہارت سمجھتے ہیں، جبکہ تحقیق بار بار دکھاتی ہے کہ ان کی کارکردگی میں قسمت کا بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ اکثر ان کی کامیابی اور ناکامی تقریباً رینڈم ہوتی ہے۔ انہوں نے کسی فرم کا تجزیہ بھی کیا تھا، ہے نا؟ جی ہاں، ایک سرمایہ کاری فرم کا۔ انہوں نے دیکھا کہ جن بروکرز کو ایک سال بہترین کارکردگی پر بونس ملا، ان کی اگلے سال کی کارکردگی کا پچھلے سال سے کوئی تعلق نہیں تھا، صفر کوریلیشن۔ یعنی بالکل قسمت۔ لگتا تو یہی ہے، لیکن فرم انہیں مہارت کے لیے نام دے رہی تھی۔ یہ تو ان سیاسی پنڈتوں ماہرین جیسا ہے جن کا ذکر تھا، وہ ہیج ہاگ اور لومڑیوں والی بات۔ ہاں، فلپ ٹیٹلاک کی تحقیق۔ ہیج ہاگ وہ ماہرین جو ایک بڑے نظریے، ایک بگ آئیڈیا پر یقین رکھتے ہیں، ہر چیز کو اسی سے دیکھتے ہیں۔ وہ بہت پر اعتماد ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ، لیکن ان کی پیشگوئیاں اکثر غلط ہوتی ہیں۔ اور لومڑیاں؟ لومڑیاں وہ ہیں جو کئی مختلف نظریات کو مانتی ہیں، وہ پیچیدگی کو سمجھتی ہیں، قسمت کے کردار کو تسلیم کرتی ہیں۔ تو وہ کم پر اعتماد ہوتی ہیں؟ ہاں، کم پر اعتماد، لیکن ان کی پیشن گوئیاں قدرے بہتر ہوتی ہیں، زیادہ حقیقت پسندانہ۔ اور پھر ایک اور مسئلہ ہے، پلاننگ کی غلط فہمی، پلاننگ فیلسی۔ او ہاں، یہ تو ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی جب ہم کوئی منصوبہ بناتے ہیں تو ہم ہمیشہ وقت اور لاگت کو کم اندازہ لگاتے ہیں اور فوائد کو بڑا چڑھا کر دیکھتے ہیں۔ ہمیشہ؟ تقریباً ہمیشہ۔ کہنےمن نے اپنی مثال دی ہے۔ انہوں نے ایک ٹیم کے ساتھ مل کر ایک نیا نصاب بنانا تھا۔ اندازہ لگایا کہ 2 سال لگیں گے۔ اور لگے کتنے؟ 7 سال سے زیادہ۔ اور آخر میں وہ نصاب استعمال بھی نہیں ہوا۔ او خدایا! اور دلچسپ بات یہ تھی کہ جب انہوں نے شروع میں ٹیم سے پوچھا تھا کہ پہلے ایسے منصوبوں میں کتنا وقت لگا تھا، تو سب نے مانا تھا کہ اکثر اندازے سے کہیں زیادہ وقت لگتا ہے۔ پھر بھی اپنے منصوبے کے بارے میں وہ مثبت تھے؟ جی، وہ باہر کا منظر دیکھنے میں ناکام رہے، یعنی یہ دیکھنے میں کہ ملتے جلتے منصوبوں کا کیا حشر ہوتا ہے، وہ صرف اپنے منصوبے کی خوبیوں پر مرکوز رہے۔ ان سائیڈ ویو۔ تو کیا ان سب تعصبات، ان غلط فہمیوں کا کوئی حل ہے؟ کیا ہم ان سے بچ سکتے ہیں؟ دیکھیں، مکمل طور پر بچنا تو شاید ممکن نہیں، کیونکہ یہ ہمارے سسٹم 1 کا حصہ ہیں، گہرائی میں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن آگاہی، اویئرنیس، یہ پہلا قدم ہے۔ یہ جاننا کہ یہ تعصبات موجود ہیں اور ہم ان کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اور کوئی عملی طریقہ؟ ایک ٹیکنیک جس کا کتاب میں ذکر ہے وہ ہے پری مارٹم۔ پری مارٹم؟ پری مارٹم؟ پوسٹ مارٹم کا الٹ؟ ہاں، کچھ ایسا ہی۔ کسی بڑے منصوبے کو حتمی شکل دینے سے پہلے ٹیم یہ تصور کرتی ہے کہ فرض کریں 1 سال گزر گیا ہے اور یہ منصوبہ بری طرح ناکام ہو گیا ہے۔ اچھا، تو پھر ٹیم کا ہر رکن انفرادی طور پر 5-10 منٹ میں لکھتا ہے کہ اس ناکامی کی کیا ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ یہ گروپ تھنک کو توڑتا ہے۔ جو لوگ شاید میٹنگ میں اختلاف کرنے سے ہچکچا رہے ہوں، وہ اپنی تشویش لکھ سکتے ہیں۔ یہ ان ممکنہ خطرات اور کمزوریوں پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے جنہیں شاید منصوبے کے بارے میں امید پرستی نے چھپا دیا ہو۔ یہ تو کافی کارآمد ٹیکنیک لگتی ہے۔ جی، یہ سسٹم 2 کو بروئے کار لانے کا ایک طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ انتخاب، قدر اور فریم، یعنی چوائسز، ویلیو اینڈ فریمز۔ پراسپیکٹ تھیوری کا ذکر تھا۔ ہاں، پراسپیکٹ تھیوری، یہ کہنےمن اوٹووسکی کا بہت بڑا کام تھا۔ اس نے بتایا کہ لوگ اصل میں خطرات مول لینے کے فیصلے کیسے کرتے ہیں، جو روایتی معاشی ماڈل سے مختلف تھا۔ بہت مختلف۔ روایتی ماڈل سمجھتے تھے کہ لوگ منطقی طور پر فائدے کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پراسپیکٹ تھیوری نے کہا کہ ایسا نہیں ہے۔ تو پھر کیسا ہے؟
اس کے دو اہم ستون ہیں۔ پہلا، قدر کا تعین ہمیشہ ایک ریفرنس پوائنٹ یا نقطۂ آغاز کے حوالے سے ہوتا ہے۔ اچھا، مطلب $100 ملنے کی خوشی اس پر منحصر ہے کہ آپ کے پاس پہلے 0 تھے یا 1 ملین تھے۔ $100 کی مطلق قدر نہیں بلکہ تبدیلی اہم ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا ستون؟ وہ ہے نقصان سے گریز، لاس اورژن۔ یعنی نقصان کا ڈر؟ ہاں، اور یہ بہت بہت طاقتور ہے۔ سیدھے الفاظ میں، نقصان پہنچنے کا دکھ اتنا ہی فائدہ ملنے کی خوشی سے کہیں زیادہ شدید ہوتا ہے۔ کتنا زیادہ؟ تحقیق بتاتی ہے کہ تقریباً دگنا۔ $100 کھونے کا نفسیاتی درد $200 پانے کی خوشی کے برابر ہو سکتا ہے۔ ہم نقصان سے بچنے کے لیے بہت کچھ کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ اوہ، کیا اسی وجہ سے وہ ملکیت کا اثر، انڈاؤمنٹ ایفیکٹ پیدا ہوتا ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ کہ جو چیز ہمارے پاس آ جاتی ہے ہم اس کی قدر زیادہ کرنے لگتے ہیں۔ بالکل۔ ایک تجربے میں کچھ لوگوں کو ایک کافی مگ دیا گیا، دوسروں کو ایک چاکلیٹ بار۔ ٹھیک ہے، پھر ان سے کہا گیا کہ اگر چاہیں تو آپس میں چیزیں بدل لیں۔ تو کیا انہوں نے بدلی؟ بہت کم لوگوں نے، زیادہ تر نے وہی چیز رکھی جو انہیں ملی تھی، چاہے شروع میں وہ دونوں کو برابر پسند کرتے ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ جو چیز آپ کی ہو گئی اسے دینا ایک نقصان محسوس ہوتا ہے، اور نقصان سے گریز کی وجہ سے آپ اس کی قدر زیادہ کرنے لگتے ہیں بنسبت اس کے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ یہ تو روزمرہ میں بھی نظر آتا ہے۔ اچھا، اور پھر فریمنگ ایفیکٹس یہ میرے خیال میں سب سے زیادہ چونکانے والے ہیں۔ ہاں، یہ واقعی کمال کے ہیں۔ اس کا سادہ سا مطلب ہے کہ ایک ہی مسئلے کو صرف الفاظ بدل کر پیش کرنے سے لوگوں کے انتخاب بدل جاتے ہیں۔ وہ ایشیائی بیماری والی مثال؟ جی، وہ کلاسک مثال ہے۔ لوگوں کو بتایا گیا کہ ایک بیماری پھیلی ہے جس سے 600 لوگ مر سکتے ہیں۔ 2 پروگرام ہیں۔ پہلا فریم تھا جانیں بچانے کا، پروگرام اے، 200 جانیں یقینی بچیں گی۔ پروگرام بی، 1/3 امکان ہے کہ سب 600 بچ جائیں، 3/3 امکان ہے کہ کوئی نہ بچے۔ اس فریم میں زیادہ تر لوگوں نے کون سا چنا؟ یقینی، آپشن اے۔ لوگ جانیں بچانا چاہتے تھے، خطرہ نہیں لینا چاہتے تھے، رسک اورس۔ بالکل۔ اب دوسرا فریم دیکھیں، وہی مسئلہ لیکن الفاظ مختلف ہیں۔ اموات کا فریم۔ پروگرام سی، 400 لوگ یقینی مریں گے۔ پروگرام ڈی، 13 امکان کہ کوئی نہیں مرے گا، 63 امکان کہ سب 600 مر جائیں گے۔ اب بتائیں، پروگرام سی اور اے ایک ہی بات ہے نا؟ 600 میں سے 200 بچیں یا 400 مریں، نتیجہ ایک ہے۔ ہاں، اور ڈی اور بی بھی ایک ہی ہیں۔ لیکن اس نقصان والے فریم میں، یعنی اتنے لوگ مریں گے، زیادہ تر لوگوں نے کون سا چنا؟ انہوں نے جوا کھیلا، آپشن ڈی چنا۔ بالکل، وہ یقینی نقصان 400 اموات سے بچنے کے لیے خطرہ مول لینے کو تیار ہو گئے، رسک سیکنگ۔ صرف الفاظ کی تبدیلی سے رویہ الٹ گیا۔ جی ہاں، یہ فریم بندی کا کمال ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ ہمارے فیصلے کتنے غیر منطقی اور سیاق و سباق پر منحصر ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح وہ گاڑیوں کی مائلیج والی بات تھی، MPG ایلوژن۔ ہاں، لوگ سمجھتے ہیں کہ 30 MPG سے 40 MPG پر جانا اتنا ہی فائدہ مند ہے جتنا 10 سے 20 MPG پر جانا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ 10 سے 20 پر جانے میں ایندھن کی بچت کہیں زیادہ ہوتی ہے، گیلن فیمیل کے حساب سے دیکھیں تو، لیکن MPG کا فریم ہمیں گمراہ کرتا ہے۔ اور وہ اعضاء عطیہ کرنے کی شرح؟ ہاں، جن ممالک میں آپ کو لسٹ سے نام نکلوانا پڑتا ہے، آپٹ آؤٹ، وہاں شرح بہت زیادہ ہے۔ اور جہاں آپ کو شامل ہونے کے لیے فارم بھرنا پڑتا ہے، آپٹ ان، وہاں بہت کم ہے۔ صرف ڈیفالٹ آپشن کا فرق اتنا بڑا اثر ڈالتا ہے کیونکہ زیادہ تر لوگ ڈیفالٹ کے ساتھ ہی جاتے ہیں۔ یہ سب واقعی ظاہر کرتا ہے کہ ہم کتنے اثر پذیر ہیں۔ جی، اور منطقی نہیں ہے جیسا کہ ہم سوچنا پسند کرتے ہیں۔ آخر میں کتاب ایک اور بہت ہی دلچسپ فرق بتاتی ہے، ہمارے اندر کی 2 میں۔ ہاں، 2 سیلز، تجربہ کرنے والی میں، ایکسپیرینسنگ سیلف، اور یاد رکھنے والی میں۔ ریممبرنگ سیلف۔ تجربہ کرنے والی میں کون ہے؟ یہ وہ ہے جو لمحہ بلمحہ جیتی ہے، جو خوشی محسوس کرتی ہے، درد محسوس کرتی ہے، بوریت محسوس کرتی ہے، یہ حال میں موجود ہے۔ اور یاد رکھنے والی میں، یہ وہ ہے جو ان تجربات کی کہانیاں بناتی ہے، جو یاد رکھتی ہے، جو ماضی کا جائزہ لیتی ہے، اور اہم بات یہ کہ مستقبل کے فیصلے کرتی ہے۔ اچھا، تو ہمارے فیصلے کون کرتا ہے، تجربے والی میں یا یاد رکھنے والی میں؟ حیران کن طور پر زیادہ تر فیصلے اور زندگی کے بارے میں ہمارے مجموعی تاثرات وہ یاد رکھنے والی میں کے کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ واقعی؟
تجربے سے زیادہ یاد اہم ہے؟ لگتا تو یہی ہے، اور یاد رکھنے والی میں بڑے عجیب طریقے سے کام کرتی ہے، 2 اصولوں پر۔ کیا ہے وہ اصول؟ پہلا ہے عروج اختتام کا اصول، پیک اینڈ رول۔ یعنی کسی بھی تجربے کی یادداشت پر 2 چیزیں حاوی ہوتی ہیں: اس کا سب سے شدید لمحہ، چاہے اچھا ہو یا برا، اور اس کا اختتام کیسا تھا۔ اور تجربہ کتنا لمبا تھا؟ یہ دوسرا اصول ہے، دورانیے کو نظر انداز کرنا، ڈیوریشن نیگلیکٹ۔ تجربے کی لمبائی، اس کی کل مدت یادداشت یا مجموعی جازے پہ بہت کم اثر ڈالتی ہے۔ اس کی کوئی مثال؟ وہ کولونوسکوپی والی۔ جی ہاں، مریضوں کے 2 گروپ تھے، ایک کا عمل نسبتاً جلدی ختم ہو گیا لیکن آخر میں تھوڑی زیادہ تکلیف تھی۔ ٹھیک ہے۔ دوسرے گروپ کا عمل تھوڑا لمبا کیا گیا لیکن آخری چند منٹ کم تکلیف دہ رکھے گئے۔ تو منطقی طور پر دوسرا گروپ زیادہ دیر تکلیف میں رہا؟ جی، لیکن جب بعد میں پوچھا گیا کہ عمل کتنا برا تھا تو دوسرے گروپ نے، جن کا اختتام بہتر تھا، اسے کم تکلیف دہ یاد رکھا۔ ہے؟ حالانکہ وہ زیادہ دیر تکلیف میں تھے۔ جی، کیونکہ ان کی یاد رکھنے والی میں نے صرف بہتر اختتام کو زیادہ اہمیت دی اور دورانیے کو نظر انداز کر دیا۔ اور وہ ٹھنڈے پانی والا تجربہ؟ وہ بھی ایسا ہی تھا۔ لوگوں نے ایک بار ہاتھ 60 سیکنڈ تک بہت ٹھنڈے پانی میں رکھا، دوسری بار وہی 60 سیکنڈ اور پھر مزید 30 سیکنڈ تک ہاتھ تھوڑے کم ٹھنڈے پانی میں رکھا۔ تو دوسری بار کل 90 سیکنڈز تکلیف ہوئی، زیادہ؟ منطقی طور پر زیادہ ناخوشگوار، لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر دوبارہ کرنا پڑے تو کون سا تجربہ کریں گے، تو انہوں نے لمبا والا چنا۔ زیادہ تر نے وہی چنا، کیونکہ اس کا اختتام کم برا تھا اور ان کی یادداشت بھی اسی وجہ سے کم منفی تھی۔ یاد رکھنے والی میں نے فیصلہ کیا۔ یہ تو زندگی کے بارے میں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ کیا ہم اپنی پوری زندگی کا اندازہ بھی ایسے ہی لگاتے ہیں، صرف کچھ خاص لمحوں اور اختتام سے؟ لگتا تو یہی ہے۔ کہانی میں ایک اور مثال دیتے ہیں، افسانوی کردار جین کی۔ ایک عورت جس کی زندگی 30 سال کی عمر تک بہت خوشگوار تھی، پھر وہ اچانک مر گئی۔ ٹھیک ہے۔ ایک گروپ کو یہ کہانی سنائی، دوسرے گروپ کو یہی کہانی سنائی، لیکن ساتھ میں 5 اضافی سال جوڑے جو خوشگوار تو تھے پر پہلے جیسے نہیں۔ تو دوسرے گروپ کی کہانی میں جین 35 سال جی اور آخری 5 سال بھی برے نہیں تھے، بس کم اچھے تھے۔ جی، لیکن جب لوگوں سے پوچھا گیا کہ جین کی زندگی مجموعی طور پر کتنی اچھی تھی، تو جس گروپ نے لمبی کہانی سنی، 35 سال والی، انہوں نے جین کی زندگی کو کم خوشگوار قرار دیا۔ ہاں، اضافی 5 ٹھیک ٹھاک سالوں نے پوری زندگی کی قدر گھٹا دی۔ جی، لیس از مور کا خصول لاگو ہو گیا۔ یاد رکھنے والی میں نے اوسط پر توجہ دی اور آخری کم اچھے سالوں نے پوری کہانی کا تاثر خراب کر دیا، اور دورانیے 30 بمقابلہ 35 کا کوئی مثبت اثر نہیں ہوا۔ یہ تو بہت عجیب ہے۔ اور آخر میں ایک اور دھوکہ تھا، توجہ کا دھوکہ، فوکسنگ ایلوژن۔ ہاں، اس کا خلاصہ ایک جملے میں ہے: زندگی میں کوئی بھی چیز اتنی اہم نہیں ہوتی جتنی آپ اس کے بارے میں سوچتے وقت سمجھتے ہیں۔ مطلب جب ہم کسی ایک چیز پر اپنی توجہ مرکوز کرتے ہیں، پیسہ، موسم، صحت کا کوئی مسئلہ، تو ہم اس کی اہمیت کو اپنی مجموعی خوشی یا ناخوشی میں بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ جیسے وہ کیلیفورنیا والی مثال۔ ہاں، لوگ سمجھتے ہیں کیلیفورنیا والے زیادہ خوش ہوں گے کیونکہ وہاں دھوپ زیادہ نکلتی ہے، لیکن تحقیق کہتی ہے ایسا نہیں ہے۔ جی، کیونکہ لوگ ہر وقت موسم کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہوتے، وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں مصروف ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم سوچ سکتے ہیں کہ کوئی شخص جو معذور ہے وہ ہر وقت اپنی معذوری کی وجہ سے ناخوش رہتا ہوگا، لیکن شاید وہ بھی زیادہ تر وقت دوسری چیزوں پر توجہ دیتے ہوں۔ بالکل، وہ بھی اپنی زندگی کے معاملات، کام، رشتوں پر توجہ دیتے ہیں۔ توجہ کا دھوکہ ہمیں کسی ایک پہلو کی اہمیت کو بڑا چڑھا کر دکھاتا ہے۔ تو آج کی یہ ساری گفتگو کا خلاصہ کیا نکالیں؟ ہم نے سسٹم 1، سسٹم 2، ہیورسٹکس، تعصبات، خود اعتمادی کے دھوکے، فریم بندی اور یہ 2 میں، ان سب کے بارے میں بات کی۔ یہ سب جاننا کیوں اہم ہے؟ دیکھیں، میرے خیال میں ان ذہنی عملوں کو سمجھنا، خاص طور پر ان کی کمزوریوں اور تعصبات کو، یہ بہت قیمتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنی بدیہی سوچ سسٹم 1 پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیں، وہ بہت ضروری ہے اور اکثر بہت کارآمد ہوتی ہے۔ تو پھر مقصد یہ ہے کہ ہم یہ پہچاننا سیکھیں کہ کب ہماری بدیہی سوچ ہمیں گمراہ کر سکتی ہے
کب ہمیں ذرا رکنا چاہیے، سست ہونا چاہیے اور سسٹم 2 کو استعمال کرنا چاہیے۔ کب ہمیں اپنی پہلی رائے پر سوال اٹھانا چاہیے؟ جی، اور کب ہمیں وسیع تر تناظر دیکھنا چاہیے، جیسے وہ باہر کا منظر یا پری مارٹم جیسی تکنیک استعمال کرنی چاہیے۔ یہ خود آگاہی، یہ سیلف اویئرنیس ہمیں زندگی میں ذاتی طور پر بھی اور پیشہ ورانہ طور پر بھی بہتر فیصلے کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ یہ واقعی بہت اہم بات ہے۔ اور آج کے لیے کوئی آخری خیال، کوئی سوال ہمارے سننے والوں کے لیے چھوڑنا چاہیں گے؟ ہاں، ایک سوال جو یہ سب جاننے کے بعد، خاص طور پر یاد رکھنے والی میں اور تجربہ کرنے والی میں کے فرق کو سمجھنے کے بعد ذہن میں آتا ہے، جی، وہ یہ ہے کہ چونکہ ہماری یادیں، یعنی ہماری یاد رکھنے والی میں، ہمارے لمحہ بلمحہ کے تجربات سے کہیں زیادہ ہمارے مستقبل کے انتخاب اور ہماری زندگی کی کہانی کو شکل دیتی ہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ شاید لاشعوری طور پر اچھی یادیں بنانے پر زیادہ توجہ دے رہے ہیں بجائے اچھے تجربات حاصل کرنے کے؟ یعنی کیا ہم اپنی زندگیوں کو اس طرح ڈیزائن کر رہے ہیں کہ ان کی کہانی اچھی لگے بعد میں سنانے کے لیے، بھلے اس لمحے کا تجربہ اتنا اچھا نہ بھی ہو؟ بالکل۔ کیا ہم اچھی یادوں کے لیے آپٹیمائز کر رہے ہیں، نہ کہ اچھے تجربات کے لیے؟ یہ ایک گہرا سوال ہے جس پر شاید غور کیا جا سکتا ہے۔